حمد و صلات کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنا والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ایک عبادت کی طرف ہمیں گامزن کرتی ہے، ترغیب دلاتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ جس سے کچھ لوگ معمولی سمجھ کر اس عبادت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ تم جب بھی دعا کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں، مستجاب بنا لوں۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن ہم دعا مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی اہم مقامات پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا مخصوص خاص وقتوں میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا تو اپنی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا اپنے جلدی مچانے کی وجہ سے۔ یہ معاملات ہمیں بہت بڑے ثواب سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا دعا مقبول عبادت، دعا عبادت کا مرض ہے۔ علماء یوں کہتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں، دعا وہ عبادت ہے کہ جو تمام دعاؤں میں لذت پیدا کرتی ہے، چاشنی لاتی ہے۔ اگر دعا نہیں تو عبادت پھیکی پھیکی ہے، چاشنی نہیں۔ جیسے سالن بہترین بنایا جائے، لذیذ کر کے اچھے اچھے مسالے ڈالے جائیں، یعنی ہر طرح سے ایک سالن تیار کیا جائے جس کو ہر مسالے سے مزین کیا جائے، آپ کو پتہ ہے کیسا دلچسپ بنے گا، ٹیسٹی، لوگ جو ہے وہ لذت کے ساتھ کھائیں گے اور کھاتے اور کہیں گے کیا لذیذ ہے، کیا مزیدار ہے۔ لیکن اسی تمام بہترین سالن میں اگر نمک نہ ڈالا جائے اس کی لذت بھی نظر آئے، اس کی لذت محسوس نہیں، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ کھانے والا کہے گا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے کھانے میں، لیکن اسی کھانے میں اگر صرف ایک چٹکی نمک کی ڈال دی جائے، وہ دوبارہ پھر کھایا جائے نمک ڈال کے، تو اسی کھانے کو واہ واہ کیا کھانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی دعوت میں اگر کھانا مل جائے تو باہر دعوت کھانے کے بعد باہر اس دعوت کے شعلے ہوں گے، چرچے ہوں گے کہ کیا کھانا تھا، کیا لذیذ کھانا بنایا تھا، واہ 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 ہو جائے۔ اس طرح ہر چیز ہونے کے باوجود نمک کھانے کو بے ذائقہ کر دیتا ہے، اسی طرح تمام عبادات ہونے کے باوجود، ہر چیز کو ادا کرنے کے باوجود، ہر رکن کو ادا کرنے کے باوجود اگر دعا میں محنت نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائے جائے، اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے آج دن کی ساری نہ کی جائے، تو وہ عبادت بھی لذت سے خالی رہ جاتی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ ذوق و شوق نہیں نظر آتا۔ ہم عبادت کرتے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک ذوق نہیں آتا، خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہم قیام کرتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، سجدے میں جاتے ہیں، لذت محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ سجدہ تو وہ اللہ اکبر، یہ وہ عبادت ہے سجدہ کہ
کہ اگر کوئی حقیقت میں سجدے میں گر جائے تو معراج پر چلا جاتا ہے، خدا کی معراج پر چلا جاتا ہے۔ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی سے تیر کا پھل نکالا گیا تھا، وہ اس وقت نکالا گیا تھا جب آپ سجدے میں تھے، حالانکہ قیام کی حالت میں آپ کھڑے اس وقت بھی نکالا جا سکتا تھا، کیونکہ پنڈلیاں سیدھی ہوتی ہے قیام کی حالت میں، اس وقت بھی چیرا دیا جاتا تھا، اور وہ قیام سجدے سے زیادہ دلیل ہوا کرتا ہے، اس وقت زیادہ اچھا پریشن ہو سکتا تھا، چیرا اچھا دیا جا سکتا تھا، لیکن نماز میں بھی سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ سجدے کا ہے۔ قیام کا اپنا مقام ہے، رکوع کا اپنا مقام ہے، جلسے کا اپنا مقام ہے، قومے کا اپنا مقام ہے، تشہد کا اپنا مقام، لیکن سجدے کا ان تمام سے زیادہ بڑا مقام ہے۔ اسی لیے سجدے میں یہ کام کیا گیا تھا مولا علی شیر خدا کی پنڈلی سے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ معراج پر اس طرح گئے ہوئے تھے سجدے میں، ان کا سجدہ ایسا تھا کہ نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا، کیا کیا ہے تم لوگوں نے، کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپریشن کر کے پھل کو نکال بھی دیا، دوبارہ ٹانکے بھی لگا دیے، اور ہم نے کام بھی کر دیا ہوگا۔ کہا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، محسوس ہوا پتہ نہیں چلا۔ یہ سجدہ ہے، اس کو سجدہ ہے۔ یہاں لذت محسوس ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتا، خوشو محسوس نہیں ہوتا، خضوع محسوس نہیں ہوتا، ہمیں جو ہے وہ چاشنی عبادت کی جو چاشنی ہے، جو لذت ہونی چاہیے وہ ہمیں ملتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم شاید دعا میں کنجوسی کرتے ہیں۔ ایک دعا مانگ لے، پاورفل مانگ لے، ایک تو مانگے کم از کم، یہ کیا سلام پھیرا اور اٹھے اور چلتے بنے؟ نماز میں سلام پھیرا اور فوراً جناب اٹھے اور پائے بچے، انتظار بھی نہیں کیا، کم از کم ایک جامع دعا مانگ لیتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ساری دعائیں اس میں آ گئی، ساری آ گئی، جامع ایک دعا مانگ لو، جامع مانگ لو اگر چلتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پاک پروردگار، رب پالنے والے، آتینا، تو ہمیں عطا کر دے، پھر دنیا کے اندر کیا چیز؟ حسنہ، اچھائیاں بھلائیاں عطا کر دے، ہر قسم کی اچھائی آ گئی، اچھائیاں مانگ لی کہ دنیا کی اچھائیاں مجھ کو عطا کر دے، جس کو دنیا کی اچھائیاں مل جائیں بتائیے اس کو ہماری کیسے پہنچے گی؟ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنات، اچھائیاں عطا کر دیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ لیکن معمولی چھوٹے سے الفاظوں کے ساتھ، معمولی الفاظوں کے ساتھ، چند الفاظوں کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، لیکن دنیا اور آخرت کا سب کچھ مانگ لیا ہم نے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے، اچھائیاں عطا کر دے، حسنات عطا کر دے ہمیں۔ اور بس یہ دعا، اگر ایک یہ دعا قبول ہو گئی تو دنیا میں بھی ساری زندگی چین سے گزر جائے گی، اور آخرت کا بھی سارا مرحلہ سکون سے گزر جائے گا، کسی چیز کی طلب نہ رہے گی۔ لیکن ہم اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں اتنا پیارا ایک وظیفہ دے دیا کہ تم یہ دعا مانگو، اس دعا کو کر لو، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جلدی ہے، تمہیں عبادات کی لذت نہیں چاہیے، تمہیں ذائقہ نہیں چاہیے، تمہیں جو ہے وہ خشوع و خضوع نہیں چاہیے، اتنا تو کرو کہ اسی میں تمہیں خشوع دے دوں گا، اسی میں لذت دے دوں گا، اسی میں چاشنی ڈال دوں گا۔ کہ کوئی مانگنے والا تو ہو، حدیث سے تو ان الفاظوں سے مالا مال ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، تو حدیث سے تو بھری ہوئی۔ رب کائنات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے کہ وہ یوں فرماتا ہے، تمہارے لیے لوگوں ہے کوئی کیا نہیں ہے کوئی؟ اس کے جواب میں یہ آئے گا کیا نہیں ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا نہیں ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا نہیں ہے کوئی؟ کیا اس کی
لوگوں سے ہم کہتے رہتے ہیں دعا کریں یار میرے دعا کریں دعا کریں. ارے لوگ تو دعا کریں گے, تم اپنے لیے ہاتھ پھیلا دو, جھولیاں پھیلا دو. آستانہ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی, جس وقت آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک, تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک حدیث مبارکہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے اس کے, فرماتے ہیں دیر بھی کی یہ حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز میں رہے گا, مسلسل اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے گا, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. آپ سوچیں, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے, اللہ اکبر کھٹکھٹا دیا, سورت ثنا پڑھی کھٹکھٹا دیا, الحمد شریف پڑھی کھٹکھٹا دیا, سورت پڑھی کھٹکھٹا دیا, اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کے لیے کھٹکھٹا دیا, رکوع میں جا کر تسبیح کی, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا, سبھی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. ارے رکوع اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے, خدا کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا, سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر دی, خدا کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. ارے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے, بار بار کھٹکھٹا رہے, یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا, دروازے کو کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا تھا, آپ اٹھے باہر چلے گئے مسجد سے, سلام پھیر گئے. یہ موقع تھا مانگنے کا, یہ وقت تھا مانگنے کا کہ آپ نے اپنا بستر اٹھایا اور مسجد سے باہر سلام پھیرا, مسجد سے باہر. ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, میں یہاں سلام پھیرتا ہوں, پیچھے جب مڑتا ہوں تو کئی نمازی جا چکے ہوتے ہیں, میرے مڑنے میں ہی کئی جا چکے ہوتے ہیں. مجھے صرف آپ کی طرف چہرہ کرنا ہوتا ہے, اس لیے میں نماز دلایا. ہمارے یاسین صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, انہوں نے اس طرف توجہ دلائی, امام صاحب سارے اٹھ کے چلے جاتے سلام پھیرتے. میں نے کہا سوچا کہ واقعی ایسا ہی تو ہونا چاہیے, یہ پہنچنا چاہیے لوگوں تو کہ اللہ کے بندوں تم بہت قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہے ہو. سوچو, دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, کھٹکھٹاتے رہے, کھٹکھٹاتے رہے, جو ہی سلام پھیرا دروازہ کھلنا تھا. مائی سے کیا مانگتا ہے, وہاں سے دینا تھا, آتا تھی, لیکن ہم نے اپنی جھولی کو واپس لپیٹا, خالی واپس لے گئے. اب حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ کہ بندہ پوری نماز میں کھٹکھٹاتا رہتا ہے. کھٹکھٹانے والوں, خدا کے دروازے کو کھٹکھٹانے والوں, جس وقت دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت کیوں چلے جاتے ہو؟ پھر باہر جا کے کہتے ہو دعا کرو, لائے یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا تو یہ دیر لگتی, منٹ لگتا, 2 منٹ لگتے, 3 منٹ لگ جاتے, اور کتنا ٹائم لگتا, دعا کتنی لمبی ہوتی ہے. میں تو ویسے ہی آپ لوگوں کے خاطر کہ آپ کو دکانوں پر پہنچنا ہے, میں تو سلام کے بعد انتہائی ہے کہ دعا مانگے وصلی اللہ تعالیٰ رسول خیر. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جلدی میں, کتنا 1 منٹ نہیں لگتا, 2 منٹ نہیں لگتا, اور اس سے مل گیا ہی بیٹھ کے کہتے ہیں مولا میری یہ حاجت ہے. میں لوگوں سے کہتا رہا ہوں مولا تم دعا کر دو, اللہ میرا کام کرتے, یا اللہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں, بس لوگوں سے کیا کہنا, مولا تو ہی میرا آسرا ہے, تو ہی میرا کام کرتا, ہو جائے گا. مسئلہ یہ صرف مانگنے کا انداز نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں مانگنا نہیں آتا, یا پھر ہمارے اندر جو ہے نا وہ یقین کامل نہیں, یا ہم نے یہ ذہن بنا لیا آپ پھیلاتے مانگتے ہوتی تو ہے نہیں, دعا تو کیا مانگیے, سلام پھیرو, سر ادا کرو, چلو جاؤ. نہیں, ایسی بات نہیں. دعا بڑی اہم چیز ہے, عبادت کا مرض اس کو کہا گیا ہے. دعا جب آپ عبادت کر لیں, ایک حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا, ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو, اب دیکھیے حدیث اس طرف رہنمائی کر رہی ہے ہماری. علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے. کہتے ہیں جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا لاتا ہے, تو اس کی دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے, فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں علامہ دہلوی, امام دہلوی, کہ دعا میں محنت کرو. جب تم نماز پڑھ چکو تو دعا میں محنت کرو. اب محنت کسے کہا جاتا ہے, آپ خود سوچیں.
صبح سے شام تک آپ تگ کرتے ہیں، تب گھر کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ایک مزدور بیچارہ سارا دن پھیریاں لگاتا رہے گا، مال ڈھوتا رہے گا ادھر سے ادھر، تب جا کے رات کو اس کو اتنی مشقت شاقہ، محنت شاقہ کر کے تب رات کو شام کو اس کو جو ہے کچھ زیادہ ملتا ہے پیسے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا میں محنت کرو۔ اب دعا میں محنت کیسے ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ یہ ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا بس تو مجھے ساری جان کی دولت عطا کر دے وہ مالک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دعا مانگ لی، لذت آ جائے گی، عبادت میں ذائقہ مل جائے گا، لیکن محنت نہیں ہوئی اس میں۔ محنت یہ ہے کہ سلام پھیرا، اب یہ نہیں دیکھنا برابر میں کون بیٹھا ہے، ادھر کون بیٹھا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ اٹھ اٹھ کے لوگ کیوں جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا، بلکہ سلام پھیرا، نظریں جھکائی، گردن کو جھکایا اور خدا کی طرف ہلو لگائی، مولا تیرے علاوہ تو کوئی میرا حاضر ہی نہیں ہے۔ یہ دائیں بائیں سارے جو بیٹھے بھکاری ہیں، یہ تصور کرے بندہ، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے میرے جو بیٹھے سب بھکاری ہیں، تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے، میں ادھر ادھر کیوں دیکھوں؟ یہ برابر میں لینڈ لارڈ کھڑا ہے، ادھر برابر میں کروڑ پتی کھڑا ہے، پیچھے میرے لاکھوں پتی کھڑا ہے، آگے میرے بینک بیلنس والا کھڑا ہے، مولا یہ سب تیری بارگاہ میں بھکاری آئے ہیں، میں ادھر نہیں دیکھتا، میں تو تیری طرف دیکھتا ہوں۔ ایسا رجوع ہو جائے اس کی بارگاہ، اس کی بارگاہ میں مانگنے کا یہ انداز ہو جائے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہوگا مسئلہ کہ مسجد میں سوال کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں تم کس سے سوال کر رہے ہو؟ ارے بھکاریوں سے سوال کر رہا ہے۔ ہم بھکاری ہیں، جب ہم مسجد میں آ گئے تو بھکاری ہو گئے، باہر جائیں گے تو ہم لیلان ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم سب کچھ ہوں گے باہر، لیکن جب مسجد میں ہم آ جائیں گے ہم خدا کے بھکاری بن جائیں گے۔ اسی لیے مسجد میں سوال کرنا لوگوں کو منع ہے کہ مسجد میں سوال اس لیے نہ کرو، ارے تم مولا کی بارگاہ میں جہاں سب بھکاری آئے ہوئے ہیں، سب مانگنے آئے ہوئے ہیں، تم مانگنے والوں سے مانگ رہے ہو، اس سے مانگ لو۔ یہ وجہ تھی اس کے اندر۔ آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسجد میں سوال کرنا کیوں منع ہے، کہ بھکاری نہ مانگے، بھکاری بھکاریوں سے نہ مانگے، خدا سے مانگے، مولا سے مانگے، آقا سے مانگے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ محنت اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا میں محنت کرو، مطلب یہ ہر کسی سے نظر چرا لو، دنیا داروں سے اپنی نظریں ہٹا لو اور مولا کی طرف اپنی نظر جما لو۔ آنکھیں بند کر کر تصور مان لو تیرے دربار میں ہوں مولا، تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، 5 منٹ تک کھٹکھٹایا، 10 منٹ تک کھٹکھٹایا، بلکہ جب ساری نماز فرض بھی ادا کر چکے، سنتیں بھی ادا کر چکے، نفل بھی ادا کر چکے، تو کہے مولا 15-20 منٹ تک تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہوں، مولا دروازہ کھل گیا، مالا مال کر دے، اب مالا مال کر دے، نیکیوں سے مالا مال کر دے، اچھائیوں سے مالا مال کر دے، دولت سے مالا مال کر دے، دنیا سے مالا مال کر دے، آخرت سے مالا مال کر دے، ایمان سے مالا مال کر دے، ہر چیز سے مالا مال کی دعا مانگ لے۔ دنیا کی چیز مانگنا بھی منع نہیں، مانگے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن اس کی بارگاہ میں محنت تو کرو۔ محنت کریں گے پھر دعاؤں کا دیکھو کیسے اثر آتا ہے، دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ ذہن میں خیال آئے، بعض لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں بلکہ کہ دعائیں ثانی ہم کرتے ہیں نماز کے بعد، تو اب بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق کانٹیکٹ جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت لے کر بیٹھیں تو اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک الگ تلاوت کا رکن ہے، نماز وہ ایک الگ عبادت ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دعاؤں پر مبنی ہے، نماز دعاؤں پر مبنی ہے اور دعا کا دعا سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اور یہ دو روایتیں، ایک یہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نماز عبادت، اس کا مغز دعا، اور دوسری حدیث مبارکہ یہ کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو دعا میں محنت کرو، اور محنت کا اصل نتیجہ اجتماعی شکل میں نکلتا ہے۔ جب لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، مدینہ منورہ میں صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش برسا دے، نہیں دعا قبول،
صحابیات دعا کر رہی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دعا کر رہے ہیں، نہیں قبول ہوئی۔ سب کو جو ہے نا مشورہ کیا، سب نے چلو مسجد نبوی سرکار کی بارگاہ میں جا کے اکٹھے ہو کے اجتماع کرتے۔ اب کیا ہوا، وہاں پر سب اکٹھے ہوئے اور 2 رکعت نماز۔ اب دیکھیں نماز اور دعا کا کنیکشن کیسا مضبوط ہے۔ 2 رکعت نماز استسقا ادا کی گئی، میرے آقا نے نماز 2 گانا ادا کی، سب نماز پڑھ چکے۔ نماز کے بعد میرے آقا ممبر پر تشریف لائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، تمام صحابہ نے مل کر نماز کے بعد ان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے میرے آقا نے فرمایا یا اللہ بارش برسا دے۔ ایک ہی دفعہ کہا تھا یا اللہ یہ تیرے بندے پیاس سے بلک رہے ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، کھیتیاں ہو کے نہیں رہی، میرے مولا بارش برسا دے۔ آپ کا یہ دعا کرنا ایک مرتبہ تھا۔ جب صحابہ کہتے ہیں ابھی تو ہاتھ پھیرے بھی نہیں تھے منہ پر، ابھی تو دعا بھی نہیں ختم ہوئی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ کالے کالے بادل اٹھے اور پورے مدینے کو گھیر کر جھماجھم بارش برسنے لگی۔ اب سوچئے یہ بات کہ دعا کتنی نماز کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وہاں آئے ڈائریکٹ دعا کر سکتے تھے، نہیں کھٹے بیٹھ کے، نہیں، پہلے 2 گانا ادا کرو، کیونکہ نماز کا دعا کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے، اسی لیے اس کو عبادت کا مقصد کہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے بعد یا دعائے ثانی میں امام صاحب دعا کرائیں تو کوئی مظاہرہ کرے، بھلے سارے لوگ نماز پڑھتے ہو اور چند لوگ دعائے ثانی میں مشغول ہو، کوئی مظاہرہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری ایک ہی عبادت شامل ہے۔ نماز اور دعا ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، یہ ایک ہی ہے۔ لیکن اگر تلاوت کوئی نمازی کے آگے کرے وہ منع کیا جائے گا، کیونکہ تلاوت بالکل ایک الگ تھرک عبادت ہے۔ عبادت نماز، یہ جو تلاوت ہے اس کا الگ تھرک۔ ہاں وہ تلاوت جس کے بعد دعا کی جائے اس دعا کا تعلق اس عبادت کے ساتھ جڑ جائے گا، تلاوت کے ساتھ، کیونکہ وہاں نماز کو جو ہے وہ جو ہے وقت نہیں کہا گیا ہے، دعا کو نماز کا وقت نہیں کہا گیا، عبادت کا۔ جب دعا نماز کے ساتھ مانگی جائے گی وہ نماز کے ساتھ مل جائے گی، اس کا وقت بن جائے گی۔ تلاوت بھی الگ سے ایک عبادت ہے، جب تلاوت کے بعد دعا کی جائے گی تو اب یہ تلاوت کا مقصد بن جائے گی۔ اب یہ کسی طرح کوئی بھی عبادت لے لیں آپ، تو اس لیے دعائے ثانی اگر کی جائے تو اس سے نمازیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بھلے نمازی اپنی نماز پڑھتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر یہ لوگ بھی نماز کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دعائے ثانی نہیں کرنی چاہیے تو یہ اس کی کم علمی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دعا کا تعلق ہر عبادت سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ نماز ہوگی تو نماز سے اٹیچ ہو جائے گا، تلاوت ہوگی تلاوت سے، روزہ ہوگا روزے سے، روزہ کھولتے ہی دعا مانگتا ہے کوئی، اس سے دعا اٹیچ ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ کہا جاتا ہے قسم تو ابے کا من تو والے کا، یہ ساری دعائیں ہر دعا ہر عبادت کے ساتھ لیکن دعائیں اٹیچ ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عبادت بہت اہم ہوتی ہے۔ اس میں لذت پانے کے لیے، اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے آپ دعا کا سہارا ضرور لیں، آپ دعا میں محنت ضرور کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ تمام میں نے جتنا بیان کیا اس تمام پر بھاری ہے یہ آیت اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتا ہے ارے میرے بندو تم جب دعا کرو گے، جب دعا کرو گے، جس وقت دعا کرو گے، ایرا کے میری یہ یاد ہے جب تم جب چاہو، جس وقت چاہو، ایرا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرو جب چاہے دعا کرو۔ اب چاہے وہ آپ نماز سے پہلے دعا کریں، نماز کے اندر دعا کریں یا نماز کے بعد دعا کریں، دعا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، دعا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن دعا کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب چاہے دعا کرو۔ اب چاہے آپ دعائیں ثانی کریں جو دعائیں اول کریں، تو دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اور دوسری ایک اور بات بتاؤں، ہاں چند مقامات ایسے احادیث میں آئے ہیں جن کو یہ کہا گیا اس وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی، قبولیت کی دلیل۔ مثال کے طور پر امام خطیب جس وقت جمعہ کے دن 2 عربی کے خطبے پڑھتا ہے، درمیان میں جو بیٹھتا ہے تو دل میں دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر نہیں، دل میں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے لے کر اثر تک، ایک روایت کے مطابق اثر سے لے کر مغرب تک،
فرما لیتا ہے. اسی طرح فرمایا کوئی شخص نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا دعائیں ثانی نوافل کے بعد ہی ہوتی ہے, 2 نفل کے بعد ہی ہوتی ہے. ہر چیز کی دلیل موجود ہوتی ہے لیکن علم لوگوں کو نہیں ہوتا. بس جس کا جتنا جذب کام کرتا ہے وہ اتنا کر رہا ہوتا ہے. تو مخصوص باقاعدہ اسی طرح جیسے شب قدر ہو گئی, لیلۃ القدر ہو گئی, معراج مصطفیٰ کی شب ہو گئی, اور بہت ساری راتیں شب برات ہو گئی, چاند راتیں, دونوں چاند راتیں ہو گئی, عید کا مخصوص دن ہو گیا, اور ایام جیسے روزانہ کنٹینیو اثر سے مغرب تک اثر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے. کہا اس وقت بیٹھے بیٹھے رہو گے, جو کہتے رہو گے اللہ قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ کنٹینیو میں تہجد کا وقت ہے, رات سونے کے بعد اٹھ جاؤ اور وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے جو رجوع کرو گے تنہائی کے اندر قبول ہو جائے گا. تو یہ مخصوص دعاؤں کے لیے قبولیت کے لیے الگ بیان ہے, لیکن اس آیت میں مخصوص نہیں. اس آیت میں یہ فرمایا تم جب بھی دعا کرو گے میں قبول کروں. یہ بہت بڑی بات ہے رب کائنات کی طرف. اس لیے اب دعائیں ثانی میں دعا کی جائے یا دعائیں اول میں کی جائے, یا آپ تنہائی میں دعا کریں یا اجتماع میں دعا کریں, جہاں بھی دعا کریں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ دعا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ